पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के 27 अफराद अफगानिस्तान के हवाले करने का ऐलान। अफगान सफीर भी तबादले से लाइल्म। खुफिया तबादले के बाद अफगान वफ्द के दौरे का एजेंडा खुफिया क्यों? सेनेट इलेक्शन का गैर रस्मी शेड्यूल जारी। असेंबलियां तोड़ने की बातें करने वाले सियासी जोड़ तोड़ में पड़ गए। आइंदा 3 बरस ऐवान बाला पर हुक्मरानी कौन करेगा? कराची, लाहौर, पेशावर या क्वेटा, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पुलिस को गैर रस्मी करने के सियासी बयानात नहीं, अमली इक़दामात भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने गुज़िश्ता रात एक ट्वीट में पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के 27 मुश्तबा अफराद अफगानिस्तान के हवाले करने का ऐलान किया। इस ऐलान पर पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर ने भी हैरत का इजहार करते हुए एक अहम खबर करार दिया। पाकिस्तानी हुकूमत के ये इस ऐलान ने ऐसा वक्त सामने आया है जब अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला और खुफिया अफगान एजेंसी NDS के सरबराह इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आला सियासी और फौजी क़यादत से बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये सब कुछ इतना खुफिया क्यों रखा गया है? दूसरी तरफ मुल्क की सियासत की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए सेनेट इलेक्शंस के गैर रस्मी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इस्तीफ़ा जेब में लेकर असम्बलियाँ तहलील करने की बातें करने वाले अब ऐवान बाला में हुक्मरानी के लिए जोड़ तोड़ की सियासत में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान और KP की असम्बलियों पर भी नजरें जमाए हुए हैं। इसमें उनको कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है। और पुलिस पंजाब की हो या खैबर पख्तूनख्वा की, सियासी हो या गैर सियासी, कारकर्दगी सिफर दिखाई देती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी कसूर, मर्दान और कोहाट के केसेस पर नोटिस लिया और बरहमी का इजहार भी किया उनकी कारकर्दगी पर। क्या किसी सूबे में पुलिस बजट में इजाफा, वर्दी तब्दील करना या गैर सियासी होने के सियासी बयान देने से पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी आएगी या कुछ ठोस इक़दामात भी करने होंगे? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। 27 अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के 27 जंगजुओं को अफगानिस्तान को हैंड ओवर करने पर नजमुद्दीन शेख साहब, टाइमिंग के बारे में बता सकते हैं, अहमियत क्या है? देखिए, ये हमारी तरफ से एक बहुत अहम कदम था, क्योंकि हम पहले भी तालिबान और शायद उनमें हक्कानी नेटवर्क के भी कुछ लोग हों, हम रिहा कर चुके हैं, लेकिन उनको हमने सिर्फ रिहा किया था। इस मरतबा हमने न सिर्फ रिहा किया लेकिन इनको अफ़गान अथॉरिटीज़ के हवाले किया। तो इस हमारी तरफ से ये एक बहुत अहम कदम था और इसका मतलब ये था कि हम एक नया माहौल पैदा करना चाहते हैं ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब हम इनको हैंड ओवर करते हैं तो अफ़गान को ये मौका मिलता है कि उनसे बातचीत करके देखें कि मुफाहमत को बढ़ाने के कौन से तरीके हो सकते हैं। उम्मीद तो ये रखी जा सकती है कि इनको वो शामिल करेंगे उनके साथ जिनके साथ दोहा में बातचीत हो सकती है, कतर में बातचीत हो सकती है, और उस बातचीत में से मुफाहमत की तरफ नए रास्ते ढूंढ लें। लेकिन नजमुद्दीन साहब, ये जो वाक़या जिसके बारे में ट्वीट किया था, जिस पे बयान सामने आया था, ये नवंबर में हुआ था। अब हम जनवरी के एंड में हैं, फरवरी शुरू होने वाली है। बहुत सारे हमले भी अफगानिस्तान में पेश आए हैं, तो इसका अगर हवाले से बताइएगा कि व्हाई द डिले इन रिवीलिंग दिस इंफॉर्मेशन? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन, देखिए, इस इंफॉर्मेशन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है अफगानों को, तो इसको ब्रॉडकास्ट करने से ये उसका जो मतलब है वो बहुत कम हो जाता। मेरी नज़र में ये बिल्कुल सही किया गया कि इसको खुफिया रखा गया और सिर्फ चंद लोगों को अफगानिस्तान में और चंद लोगों को पाकिस्तान में इसका इल्म था। आपने मुझसे पहले बल्कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर उमर ने भी हैरानगी का इजहार किया। जी, मैं इसी की वजह से बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये बिल्कुल सही तरीका था
کیونکہ اس قسم کی چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان میں دونوں میں لیکن زیادہ تر افغانستان میں سپوائلرز بہت ہیں. ہم یہ پہلے بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ اگر جو ہم نے بات چیت شروع کی تھی اس وقت جب کہ ملا اختر منصور جو تھے وہ ملا عمر کی طرف سے بات چیت کر رہے تھے اور ملا عمر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ صاحب آپ کو بات چیت کی اجازت ہے اور آپ نیگوسیشنز کریں، اور پہلا راؤنڈ ہوا تھا. اس کی جو ریولیشن کی گئی افغانستان میں کہ نہیں صاحب ملا عمر تو فوت ہو چکے ہیں، اس سے دوسرا راؤنڈ نہیں ہوا جس میں میری نظر میں خاصی پیش رفت ہو سکتی تھی. تو یہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ سپوائلرز ہیں، لوگ ہیں افغانستان میں جو چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی طرف نہ بڑھا جائے، کیونکہ جو بلکہ نجم الدین صاحب ٹولو نیوز جو افغان نیوز ایجنسی ہے، نیوز ویب سائٹ ہے، ان کے مطابق افغان حکام نے اس بیان کو رد کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. نو ہینڈ اوور از ٹیکن پلیس. No, that is not. Look, it's not possible. ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم نے 27 لوگ ان کو ہینڈ اوور کیے اور وہ جھوٹ نکلے. یہ ممکن نہیں ہے میری نظر میں. دیکھیے یہی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان میں بہت لوگ ہیں جو کہ مفاہمت کی طرف نہیں چلنا چاہتے، جو کہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں جو رشتہ ہے وہ نہ سدھرے. اور اگر اس قسم کی خبر میں کوئی صداقت مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ ہماری طرف سے بہت خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس قسم کی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ ہم نے 27 لوگ ہینڈ اوور کیے ہیں اور یہ جھوٹ نکلے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ان 27 افراد کے نام دیے جائیں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ بیانیہ بدلے یا یقین کیا جائے. دیکھیے اب مجھے پوری تفصیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے 27 لوگ ان کو دیے ہیں اور وہ ان سے اگر انہوں نے صحیح انٹروگیشن کی ہے تو مجھے لگتا ہے، اور اگر صحیح لوگوں نے انٹروگیشن کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو ابھی ماحول ہے وہ سدھرے گا، اور نہ صرف ماحول سدھرے گا لیکن مفاہمت کے لیے نئے راستے ڈھونڈے جائیں گے. اور یہ نئے راستے مفاہمت کے لیے ڈھونڈنا ضروری ہے، اس کے باوجود کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم مفاہمت نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بات چیت نہیں چاہتے اور حل جو ہے وہ ملٹری ہے. جی یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس بیانیہ کے بعد، ٹرمپ کے بیانیہ کے بعد، سلیون ڈپٹی سیکرٹری افغانستان میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ راستہ ایک ہی ہے، وہ مفاہمت کا ہے، اور ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ اسی طرف ڈیووٹڈ ہیں. اور اس پہ لمبا آپ اگر ان کی انٹرویو دیکھیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا پریس اویلیبلٹی کی افغانستان میں، اس میں سارا فوکس اسی پہ تھا کہ مفاہمت کی طرف. ٹیلرسن پہلے کہہ چکا ہے، ابھی یہ دہرایا گیا ہے. تو آپ یہ یقین مانیے کہ یہ وجہ ہے کہ اسٹیٹ آف دا یونین میں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے آپ کا ذکر نہیں کیا. نہیں، بالکل نہیں کیا. کیوں نہیں؟ مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف ہم دوستوں کو امداد دیں گے. جی دوستوں کو امداد دیں نہ دیں، یہ دیکھیے امداد کا سوال جو ہے وہ ہمارے لیے کم اہم ہے. زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم افغانستان میں استحکام لانے کی کوشش کریں، اور جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس کوشش کو آگے بڑھائیں. اور ہماری طرف سے جو بھی لوگ ہیں جو افغانستان کے لیے خطرہ پیش کرتے ہیں اور ہماری سرزمین پہ ہیں، ان کو کہیں کہ جا کے آپ افغانستان میں جو کارروائی کرنی ہے وہ افغانستان میں سے کیجئے، اور ہم اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے افغانستان سے انسولیٹ کریں. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں اور پھر جی میں سوال یہاں کرنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی حال ہی میں بی بی سی کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، اس میں دعویٰ کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، ریسرچ کی گئی ہے کہ افغانستان کا ایسے 70% علاقہ ہے، بلکہ نصف جو آبادی ہے وہ ایسے علاقوں میں ہے جہاں طالبان کا یا تو اثر زیادہ ہے یا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. دیکھیے اس رپورٹ کو میں بہت شک سے دیکھتا ہوں.
انہوں نے 1200 انٹرویوز کی ہیں. جہاں تک میں نے BBC کی رپورٹ پڑھی اس میں سے مجھے یہ نظر آیا کہ انہوں نے 1200 انٹرویوز کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب نہ صرف ہم نے انٹرویوز کی ہیں لیکن ہم نے اور طریقوں سے بھی معلوم کیا ہے. جو آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب جس نوعیت کے حملے ہوئے ہیں اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا اور جن علاقوں میں ہوئے ہیں, جن علاقوں میں. دیکھیے یہ ایسٹیمیٹس کرنا میں حالانکہ ذرا سی شک کے نظر سے دیکھتا ہوں لیکن میں ابھی بھی زیادہ تر اس کے ساتھ اگریمنٹ میں ہوں کہ 13% کرے 12 یا 13% جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے ٹوٹل, اور اس کے علاوہ 30% پہ وہ اثر انداز ہے. اب کس حد تک وہ اثر انداز رہے ہیں جو حملے ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں نومبر سے لے کے ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں, جو نومبر 20 کو جو نکلسن نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور جو فگرز دی تھی ان کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اثر پڑا ہو, لیکن اس کا ہمیں خبر بعد میں پڑے گی. اور شاید ہو سکے کہ جو امید آدمی رکھتا ہے وہ امید پوری نہ ہو, کیونکہ نکلسن کے علاوہ جو بھی وہاں پہ کمانڈر آیا اس نے کہا وی ٹرن دا کارنر اینڈ وی آر ناؤ آن دا پاتھ ٹو وکٹری. وہ کمانڈرز نے کہا ہے, سیکرٹریز نے کہا ہے, پریزیڈنٹ تک نے کہا ہے, لیکن سرزمین پہ کوئی ٹیریٹوریل بلکہ حملوں میں بتدریج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اضافے ہوئے جا رہے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب بہت بہت ہمیں وقت دینے کا. ناظرین اب بات کرتے ہیں سینٹ الیکشنز کی اور سیاسی جماعتوں کے ایوان بالا پر حکمرانی کی کوشش کی. پہلے تو سنتے ہیں کہ پنجاب کے وزیر قانون اور سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کل کیا کہا. میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب وہاں پہ 1 یا 2 سیٹیں اس مرتبہ جو ہے وہاں سے خریدیں گے, اور وہاں پہ جو ہماری انفارمیشن ہے کہ صاحب نے بیانے دے دیے ہیں اور سیٹیں جو ہے وہ دو سیٹیں جو ہے وہ انہوں نے خریدنے کا جو ہے وہ پکا پروگرام بنا لیا ہے. اگر ریٹ زیادہ نہ چڑھا تو ہو سکتا ہے 3 بھی خرید لیں. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی صاحب. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب ہمیں وقت دینے کا. مرتضیٰ صاحب, رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ایسی ہی بات خواجہ سعد رفیق نے بھی کی. بات ہو رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی سینٹ الیکشنز یا سینٹ سیٹس کے لیے. کتنی صداقت ہے یا یہ وہی ایک روایتی جو ایک بیان بازی ہے وہ ہے؟ دیکھیں, ایک صحافی کے طور پر میں اور آپ صرف اس چیز کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتے ہیں جس کا کوئی دستاویزی ثبوت, کوئی ایسی ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس ہو. وہ میرے پاس تو نہیں ہے, نہ میرے کسی ذرائع نے اس طرح کا ثبوت دیکھا ہے. لیکن جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس میں سینیٹرز کے انتخاب کے لیے خرید و فروخت یہ وہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہمارے علم میں نہ ہو. پچھلے بھی جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر یہ کام ہوتا ہے. تو اس دفعہ اگر کوئی اس طرح کا خرید و فروخت ہو تو مجھے اس پر کوئی حیرانی نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نون کے جو افراد ہیں انہوں نے کوئی ایسا ناقابل تردید ثبوت نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, کیونکہ بار بار جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بلوچستان کا ہے کہ بلوچستان میں جس طرح سے وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا اس کے بعد اس کے علاوہ پھر زرداری صاحب کی ملاقاتیں. جی بالکل, سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ سینٹ الیکشنز کے لیے. دیکھیں, وہ تو ان جو عدم اعتماد کی جو تحریک آئی جو کامیاب ہوئی بلوچستان میں, اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا جس میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے رہنما کہہ رہے تھے کہ بنیادی اس کا مقصد سینٹ کے انتخابات کو ملتوی یا مؤخر کرانا ہے اور پورے نظام کو تلپٹ کرنا ہے. یہاں تک کہ اتنے بڑے لوگ احسن اقبال جیسے جو کہ وزیر داخلہ ہیں ملک کے, وہ بھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے. خود وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی اس عدم اعتماد کے تحریک کے پیچھے کچھ خفیہ ادارے وغیرہ وغیرہ تھے. تو الزامات کی حد تک تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن ہم اس بات کو مان کر چلتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پیسے کا جو کھیل ہے وہ چلتا ہے, اور وہ سینٹ کے انتخابات کیونکہ
براہ راست نہیں ہوتے، جو اسمبلی کے ارکان ہیں چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ان کے ارکان ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں، اور قومی اسمبلی، تو اس لیے اس بات کا امکان رہتا ہے۔ پچھلی دفعہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی۔ ابھی عمران خان نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹکٹ وغیرہ جو دیے گئے اس میں بھی کوئی پیسہ ویسا چلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس نے پورے ملک کے نظام کو متاثر کیا ہے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غیر رسمی شیڈول جاری کیا، یہ کہا کہ 3 مارچ کو سینٹ الیکشنز ہوں گے، لیکن 1 مہینہ قبل جنرلی یہ شیڈول جو ہوتا ہے جاری ہوتا ہے، اور اس سے پھر یہ بھی لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے الیکشنز وقت پہ ہوں گے، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ جی مجھے تو اس میں کبھی بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اس وقت بھی جب کہ طوطا فال والے اور اس طرح کی جو ہے نا وہ سانپ نکالنے والے بہت ساری باتیں کر رہے تھے، تو اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا کہ پاکستان کے اندر نہ عام انتخابات کسی طور پر مؤخر ہوں گے، نہ کوئی ٹیکنوکریٹک حکومت آئے گی، نہ سینٹ کے انتخابات مؤخر ہوں گے یا ملتوی ہوں گے۔ تو مجھے تو بعض لوگوں کی یا حلقوں کی خواہشیں تھیں۔ جی بالکل، خواہش تو بہت سارے لوگوں کی تھی۔ آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے تو فرط جذبات میں آ کر جو کاغذ لہرایا تھا 17 جنوری کو لاہور میں، آج وہ قومی اسمبلی میں پائے گئے، پھر آج وہ کس منہ سے وہاں پر آئے جنہوں نے جمہوریت پر کئی بار لعنت بھیجی اور پورے نظام پہ۔ تو پھر جب وہ کوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ آسمان کی طرف تھوکتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا اب کچھ ایسے آپ نے جیسے ذکر کیا شیخ رشید کا، قومی اسمبلی میں گئے، اپنے استعفیٰ واپس لے لیا، اس کے علاوہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ہم عدالت کا رخ کریں گے، عدالتی نظام پہ بھروسہ کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے۔ حمید الدین سیالوی صاحب نے بھی ہی از کالڈ آف دا پروٹیسٹ ایز ویل۔ تو اب تھوڑا سا اگر ہم بات کریں سینٹ کے لیے، پولیٹکنگ کے لیے راستہ صاف نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ جی بالکل، ان کے اس وقت 27 سینیٹر ہیں، اور کیونکہ کیو لیگ کے جو 4 سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کیو لیگ کے لوگ پنجاب سے منتخب ہوں، تو اندازہ یہ ہے کہ 33 سے لے کر 37 کے قریب سینیٹرز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے منتخب ہوں گے، اور شاید پیپلز پارٹی کی جو اس وقت جو طاقت ہے 26 سینیٹر، وہ شاید 10 اور کم ہو کے کوئی 16-17 کے قریب جو ہے وہ آ جائے گی، تو سارا جوڑ پڑے گا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے۔ جی میرا سوال یہی ہونے والا تھا کہ اس وقت ظاہر ریس جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی سینٹ کی چیئرمینشپ کی سیٹ کے لیے ہے۔ جی بالکل، ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تعلقات جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کا امکان کم ہی نظر آتا ہے کہ چیئرمین کے عہدے کے لیے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو سکے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو اس کے قوی امکانات ہیں کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا آئے گا، ڈپٹی چیئرمین کے لیے جو ہے وہ نون لیگ کے جو اتحادی ہوں گے وہ شاید وہ لے جائیں۔ اچھا اب اس میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ بلوچستان کی بھی سیٹیں دیکھ رہی ہے اور کے پی کی بھی سیٹیں ہیں، کیونکہ یہی کچھ جو قیاس آرائیاں اور باتیں چل رہی ہیں۔ جی قیاس آرائیاں تو ضرور چل رہی ہیں، اس بات کا امکان موجود ہے کہ باوجود اس بات کے کہ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بھی ایم پی اے نہیں ہے، لیکن ان کے 1 2 3 کے قریب سینیٹرز نکل سکتے ہیں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ بلوچستان سے آزاد سینیٹرز منتخب ہوں گے اور وہ بعد میں اپنی وفاداریاں کسی ایک جماعت کے ساتھ کریں گے، جن میں پیپلز پارٹی بھی ممکن ہے۔ اچھا، اور سینٹ کی اہمیت کیوں ہے یہ بھی اگر ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی جو قانون سازی ہے جس میں آئین کی ترمیم شامل ہے، اس میں سینٹ کا ایک کردار ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں
2 तिहाई अक्सरियत से आइन में कोई ऐसी तब्दीली कर सकते हैं। इस वक्त क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से मामलात चल रहे हैं, 62 और 63 के हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़ेर गौर है, तो किसी तौर पे भी कोई ऐसी तब्दीली जो कि नवाज शरीफ साहब को इस निज़ाम सियासत में वापस ला सके, उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि सेनेट के अंदर उनकी अददी अक्सरियत जो है वो इतनी हो कि वो कानून साजी में कोई अहम किरदार अदा कर सकें। यानी कि आपका कहना है कि बासत, लेकिन वो फिर आप, क्योंकि ज़ाहिर है क्योंकि आजकल केस चल रहा है, समातें हो रही हैं, बात हो रही है कि पार्लियामेंट ही तब्दील कर सकती है, लेकिन क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकेगा? देखें, मेरी जो बड़े जो सीनियर कानूनदानों से बात हुई है, जिनमें इफ्तिखार गिलानी साहब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि पार्लियामान जो है वो इस जमहूरी निज़ाम की माँ है, वो जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। कल पूरा जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको वो सदारती निज़ाम में तब्दील करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पार्लिमान की जो 2 तिहाई अक्सरियत है वो कोई चीज़ उनको रोक सकती है कि वो कोई ऐसी चीज़ें कर सकें। आप देखें कि 18वीं तरमीम के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आई हैं जो रेट्रोएक्टिव तरीके से हुई हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें कोई मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमें वक्त देने का। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या पुलिस गैर सियासी हो सकती है या नहीं। लोगों को सबसे ज्यादा चीज चुभती है, तंग करती है, जुल्म करती है, वो है सिंध का पुलिस का निजाम। क्या तब्दीली ले आए हो आप? पख्तूनख्वा सबसे आगे निकल गया। खान साहब जैसे मियां नवाज शरीफ की तरक्की के दावे झूठे हैं, वैसे आपकी तब्दीली के भी दावे झूठे साबित हुए हैं। पुलिस की बेहतर कारकर्दगी और उसके राह में हाल सियासी और इंतजामी रुकावटें, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG जुल्फ़िकार चीमा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब वक्त देने का। चीमा साहब, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब बहुत कहते हैं कि KP की पुलिस, दावा करते हैं KP की पुलिस गैर सियासी हो गई है, वहाँ सियासी मुदाखलत नहीं है, तो इसी से बेहतर कारकर्दगी भी, डज इट ट्रांसलेट इनटू दैट? देखें, मैं 1-2 बातें करूंगा। पहली बात तो ये है कि हर सियासतदान को ये तो हक है कि अगर वो अपने सूबे में कोई रिफॉर्म्स करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों या पुलिसिंग सिस्टम को बेहतर करने का या इकनॉमिक या कुछ भी, तो उसका जिक्र ज़रूर करे, मगर अब उसमें अपनी रिफॉर्म्स की बात करने के बाद दूसरे सूबों की पुलिस फोर्सेस को बुरा भला कहना बिल्कुल नामुनासिब है। देखें, चारों सूबों की इंक्लूडिंग पाकिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर पुलिस फोर्सेस का आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन है जी। अच्छा। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं फोर्सेस। ऐसी बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि इनके दरमियान आपस में कोई एक्टिविटी डेवलप होना शुरू हो जाए, मनफी जज्बात पैदा होना शुरू हो जाएं, एक दूसरे के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स शुरू हो जाएं। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बड़ा नामुनासिब है कि सियासतदान देखें, पहले भी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक बाशऊर लोग समझते हैं कि जी ये बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड नहीं इन्होंने मेंटेन किया, एक दूसरे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आखिरी हद तक चले जाते हैं और क्राइम इंसिडेंट्स को भी इस्तेमाल करना, मगर पुलिस फोर्सेस को जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी ना समझें, दूसरे सूबों की पुलिस फोर्स को मुखालफ या अपनी जो है मुतहारिब पॉलिटिकल पार्टी ना समझें कि उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। देखें, उन्होंने इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में जो डीपोलिटिसाइज अगर किया है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उन्होंने IG को यानी पूरी तरह बाइख्तियार बनाया है और हर लेवल की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के इख्तियारात चीफ मिनिस्टर की बजाय IG को तफवीज़ की। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हो सकता है कि कारकर्दगी भी बेहतर हो। देखें, ये जो है
ایک دوسری بات بھی, وہاں سسٹم بھی جو ایک ماڈرن سسٹم ہے, پولیس کو ایک آپریشنل اٹانومی ملنی چاہیے, وہ ہوا ہے, باقی 3 صوبوں میں نہیں ہوا. چلو یہ احسن اقدام ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جی ڈی پولیٹیسائز ہو گیا, تو کیا ایک دم اس سے کوئی اس طرح کی کوئی جادو چل گیا کہ وہ سارے فرشتے بن گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. کیا اس بات میں آپ کو روکوں گی کیونکہ ابھی میری بات سن, جی, کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ آئی جی جو افسر لگائے وہ سارے کے سارے فرشتے ہوں, اور چیف منسٹر جو افسر لگائے وہ سارے برے ہوں؟ یہ تو ایک قسم کا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک قسم کا یہ اعتراف ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی چیف منسٹر نہیں ہے جو اتنا فیئر ہو, جس کی فیئرنس سے اتنی کمٹمنٹ ہو کہ وہ بڑے اچھے افسر لگائے. ایسا ہرگز نہیں. عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پنجاب میں مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا یا رکھا گیا یا ان کو اپوائنٹمنٹس دی گئیں. ہر صوبے میں ریکروٹمنٹ پہ کویسچنز آتے رہے. اب ریکروٹمنٹ بڑی بہتر ہوتی ہے, مگر ایک بہت جو ہے گرے ایریا ہے, اور ان کا بڑا کمزور ترین پہلو ہے, وہ ہے ٹریننگ. اور ٹریننگ جو ہے, میں تو خیبر پختونخوا کی پولیس کو میرے بڑی اٹیچمنٹ ہے. 3 جگہوں پہ میں ڈی آئی جی رہا ہوں, پنجاب میں بھی رہا ہوں, بلوچستان بھی رہا ہوں. دیکھیں کمپیریزن مناسب نہیں ہے. سب کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور سب کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. ٹریننگ کا جہاں تک تعلق ہے, دوسری بات میں یہ کروں گا, پہلی یہ کہ چیف منسٹروں کو یا لیڈرز کو دوسرے صوبوں کے بارے میں خیال آرائی, حاشیہ آرائی یا اس طرح کے تبصرے نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا, ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کے سربراہ چیف منسٹر اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. کہیں بھی اہمیت نہیں ہے. کیا ہنگو میں جو پتہ کریں پولیٹیکل لیڈرشپ خیبر پختونخوا کی کہ ہنگو پولیس ٹریننگ کا جو سربراہ ہے, کیا ان کے صوبے کا بیسٹ آفیسر ہے؟ نہیں, وہ تو پنجاب کا بھیجا ہوا ہے. پنجاب میں جگہ نہ مل سکی کوئی اچھی, تو اسے جس طرح ہوتا ہے کہ ایک پنشمنٹ کے طور پہ ہنگو لگا دیا گیا. یہی حال تقریباً پنجاب کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کا ہے, یہی حال باقی صوبوں کا ہے. ٹریننگ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹریننگ کی کوالٹی امپروو ہو. کیوں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے پولیس پر؟ وہ چاہتے ہیں, ظاہر ہے لوگ چاہتے ہیں کہ پولیس ہمدرد ہو, رسپانسو ہو, تحقیقات ایمانداری سے کرے. یہ کہاں ان کو اس بات کا ان کے دل و دماغ میں یہ انکلکیٹ کہاں کیا جائے گا؟ تربیت گاہوں میں. مگر وہ کون کرے گا اگر اس کا سربراہ ایسا ہوگا کہ جو انسپائر کر سکے؟ کبھی انہوں نے پتہ کیا ہے کہ کون سربراہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے اہمیت زیادہ چیف منسٹروں کو اس پہ دینی چاہیے. خود فیصلہ کریں, کہیں پولیس کا بہترین افسر لاؤ, اس میں سے ہم چن کے ٹریننگ اکیڈمی یا ٹریننگ کالج کا سربراہ لگاتے ہیں. اور پھر یہاں بھی سوال پیدا تھا, چیف جسٹس آف پاکستان نے چاہے قصور کا کیس ہو, چاہے کوہاٹ میں جو اس وقت واقعہ ہوا ہے, کے پی میں متعدد واقعات ہیں, اس میں آسما جو بچی ہے اس کے حوالے سے, یا جو لڑکی تھی میڈیکل اسٹوڈنٹ اس کے حوالے سے, یا قصور میں ابھی تک چل رہا ہے, قصور میں بھی مطمئن. میں سمجھ گیا بات آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے, سب کی اپنی خوبیاں ہیں. کے پی پولیس بڑی بہادر ہے. یہ دہشت گردی کا جتنی جواں مردی اور جرت سے انہوں نے مقابلہ کیا شاید کوئی اور نہ کر سکتا. پنجاب پولیس کی انویسٹیگیٹو سکلز دوست باقی سب سے زیادہ ہیں, پلس ان کو جو سپورٹ ہے آئی ٹی ایکوپمنٹ کی وجہ سے ان کی کیس ٹریس کرنے کی شرح دوسروں سے بہتر ہے. واحد فورینزکس لیب بھی ہے. فورینزک لیب بھی ہے, اور یہ سیف سٹیز وغیرہ کا بھی کانسیپٹ ہے. اور پلس یہ ہے کہ ان کا آئی ٹی سسٹم بہت بہتر ہے, باقی صوبے بھی مگر یہ نہیں ہے کہ سندھ کی ہر چیز خراب ہے. سندھ میں اس وقت میں جانتا ہوں میرے بے شمار شاگرد ہیں. صرف ایک سیکنڈ, ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی رینک کے اتنے اچھے آنیسٹ افسران سندھ میں ہیں, اتنے شاید دوسرے صوبے میں نہ. ہر ایک کے پازیٹیو چیزیں ہیں, ہر ایک کی پازیٹیو چیزیں, مگر اگر مجھ سے کو پوچھے لوگ دیکھیں, یہ نہیں کہ آئی جی کے لگانے سے تھانہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ان کو کس نے کہہ دیا؟ لوگوں کو تھانے سے شکایات ہیں کہ وہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا, وہاں ان کا طرز عمل یعنی ایٹیٹیوڈ, وہاں بیہیویئر لوگوں سے اچھا نہیں ہے. وہ تب ہوگا کہ جب ٹریننگ ہوگی. ذوالفقار چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.
बार फिर खुश आमदीद। तक़सीम और नफरत को बढ़ावा देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पार्लियामेंट से अपने पहले खिताब में इत्तेहाद और शराकत दारी की बात करने के बावजूद अपने मुखालिफिन को मुतासिर करने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की रात अपने पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा कि अमरीकी ख्वाब को पूरा करने का इससे बेहतर लम्हा कभी नहीं आया और वो अपने हरीफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान की तरफ खुला हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि दोनों मिलकर काम कर सकें। इसके साथ साथ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में की गई माशी और सियासी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। ट्रंप का कहना था कि शाम और इराक में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से तकरीबन तमाम इलाका ले लिया गया है। उनका मजीद कहना था कि वो ग्वांतानामो बे को बंद नहीं कर रहे। इसके बरअक्स अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा इस जेल में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से इसको बंद करना चाहते थे। इसके अलावा ट्रंप यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के बाद जनरल असेंबली में अमेरिका के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद पर भी खैफ नजर आए और उन्होंने वादा किया कि अमेरिकी टैक्स देने वालों का पैसा अमेरिका के दोस्तों को इमदाद की मद में दिया जाएगा, दुश्मनों को नहीं। उन्होंने शुमाली कोरिया को बिगड़ा हुआ कहते हुए इसकी मजम्मत की। एक अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ टेलीविजन नाज़रीन ने ये खिताब देखा। ट्रंप की जानिब से डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने की पेशकश के बावजूद ट्रंप का खिताब उनके मुखालिफिन को कुछ ज्यादा मुतासिर न कर सका और उन्होंने न सिर्फ खिताब के दौरान तालियां बजाने से इज्तनाब किया बल्कि तकरीर के बाद उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे अब इजाजत दीजिए।